السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نہیں، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف کی جیت کی گواہی دے دی ہے۔ نواز شریف صاحب جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے، اب ان کو اپنی جماعت میں اپنے لوگوں کی بغاوت کا سامنا تھا، اور میاں صاحب کو لندن میں ایک پیغام بھیجا گیا تھا کہ صرف یہ دو بندے ہیں، اگر آپ نے ان کے علاوہ کسی تیسرے بندے کے اوپر اعتماد کیا تو آپ پھنس جائیں گے۔ اور میاں صاحب نے اسی تیسرے بندے کے اوپر اعتماد کیا، اور آج وہ جسے کہتے ہیں کہ انگلیاں جو ہیں وہ پانچوں گھی میں، اور سر جو ہے اس کا کڑاہی میں ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ اس پورے کھیل سے فارغ ہو چکے ہیں۔ جب آپ پک اینڈ چوز اور عوامی حمایت کے بغیر چور دروازے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کیسز معاف کرواتے ہیں، پھر آپ کا انجام بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے ویور ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے؟ کیا عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی میں اس ویڈیو میں 100% ریالٹی کے اوپر بیس جو ریسرچ ہے یا جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی اب نون لیگ کے لوگ کیوں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن ان لوگوں کا بھی فائدہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، آپ کا تعلق کس حلقے سے ہے اور وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے، ہارا ہے، یا وہاں پر کوئی داندلا ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں کومنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ یہ سوال کہنے کا یا لکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بھائی لوگوں تک یہ آواز پہنچ سکے کہ اس الیکشن کو کتنے بڑے پیمانے کے اوپر مینوپلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اب تو ہے نون لیگ والے خود اٹھا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے 5 ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے اب وہ جسے کہتے ہیں کہ بغاوت کا علم جو ہے بلند کر دیا ہے۔ وجہ اس کی بڑی سمپل ہے، جب آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہو، آپ کے پاس پک اینڈ چوز نہیں ہو، یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو عوام نے تو ویسے ہی ہرا دیا تھا۔ اب یہ تھیوری جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ پک اینڈ چوز کیا گیا ہے، لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور یہ جو سلیکشن ہے یہ میاں صاحب کی اماں کے اوپر کی گئی ہے، چھوٹے میاں صاحب کی اماں کے اوپر یا بڑے میاں صاحب کی اماں کے اوپر، کہ بھائی اس کو جتوا دیں، اس کو ہروا دیں۔ ہوا اصل میں کیا ہے، یہ سب ہار رہے تھے، اور جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 30 سے 32 سیٹوں کے زیادہ نون لیگ کی کوئی سیٹس نہیں بنتی تھیں۔ اب جب انیشیل نتائج آنا شروع ہوئے اور نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈرز شکست کھا رہے تھے، مریم نواز، حمزہ شہباز، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب، خود شہباز شریف صاحب، اور بڑے بڑے تگڑے لیڈر جب ان کے ہار رہے تھے، تو پھر کسی بندے نے نون لیگ سے، اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ آپ اسے کہتے ہیں کہ ذرائع آپ اسے کہہ لیں یا مبینہ یہ رپورٹ ہے کہ میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بولا کہ مجھے اس کام کے لیے آپ نے بلوایا تھا، تو پھر آپ کو پتہ ہے نتائج رکے، اور اچانک جو ہیں وہ نتائج تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ نون لیگ جہاں ہار رہا تھا، نواز شریف اپنی سیٹیں ہار رہے تھے، وہاں وہ جیتنا شروع ہو گئے۔ تو اب ہوا یہ کہ بھائی مبینہ طور کے اوپر نون لیگ کی طرف سے کوئی لسٹ جو ہے وہ بیسیکلی دی گئی تھی کہ یار ان کو آپ کم از کم ان کو تو جتوائیں نا۔ تو اب ان میں جن لوگوں کا نام نہیں لیا گیا اس میں خواجہ سعد رفیق، جاوید لطیف، خرم دستگیر، رانا تنویر اور رانا ثناء اللہ، یہ وہ لوگ تھے جس کو اگر
اگر نواز شریف صاحب نے ان کے نام نہیں لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب نے ان کو ہروایا ہے. اس کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر نواز شریف ان کے نام بھی دے دیتے جہاں پر اتنے نام دیے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو پک اینڈ چوز والا فارمولا تھا اور جن لوگوں کو خود نون لیگ نے جن کے نام نہ دے کر ان کو شکست دلوائی ہے وہ اب سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان تحریک اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شکست کو بھی تسلیم کیا ہے. خواجہ سعد رفیق نے خود جو لطیف صاحب ہیں ان کو مبارکباد دی. رانا ثناءاللہ نے اپنی ہار کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ بھائی مہنگائی کی وجہ سے اور عمران خان کے خلاف جو سزائیں ہوئی ہیں, عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا نام تو 15 دن پہلے ہی کسی نے بتا دیا تھا کہ اس لسٹ میں نہیں ہے جن کو الیکشن جیتنا ہے, اور جاوید لطیف کے نام کے اوپر کراس لگا ہوا ہے. اچھا اس میں مختلف جو تھیوریز ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں اور یہ سب جو لیڈرز ہیں یہ بیسیکلی کھل کر اب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, ان کے پاس میجورٹی ہے, ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی حکومت فارم کریں. اور نواز شریف صاحب کی جو جیت ہے, مریم نواز, حمزہ شہباز اور دیگر نون لیگ کے لیڈر جس میں اب احسن اقبال کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ فارم 45 کے مطابق 15,000 ووٹوں سے ہار چکے ہیں. اس کے بعد خواجہ آصف کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے 50,000 کی لیڈ سے ریحانہ ڈار صاحبہ جیت رہی تھیں. تو اب یہ اندر سے نون لیگ کی لیڈرشپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے ہمارا نام دے کر ہمیں کیوں نہیں جتوایا جبکہ دوسرے لوگوں کو آپ نے کیوں جتوایا ہے. اب ایک جو بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی آپ کو بولا تھا, اور دوسرے نمبر کے اوپر ایک ہمارے ویور ہیں انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی یا نہیں بنائے گی. دیکھیں اس کا دار و مدار کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ وہ جسے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بھائی خان صاحب سے جو بات ہو رہی ہے یا جس کی خبریں چلی ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائیں, لیکن آپ کو زمینی جو حقائق ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. تو اس بیس کے اوپر ہم یہ 100% ایشورٹی کے ساتھ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی خان صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں. ہاں میں آپ کو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اگر آئین کے مطابق, اگر قانون کے مطابق, اگر فارم 45 کے مطابق فیصلے آتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو اس سے پہلے جس طریقے سے الیکشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو وہ طاقتیں بیسیکلی الیکشن کمیشن کو بھی مبینہ طور کے اوپر وہاں پر بھی نتائج کو تبدیل کروا سکتی ہے. اس سے پہلے ہم نے 2018 اور آن ورڈ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہم اس میں دیکھا, یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے, بے شک اچھی حقیقت نہیں ہے لیکن ہے. تو بھائی اگر وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور آپ کو عدالتوں یا لوور عدالتیں جو ہیں ان کے حالات کا بھی پتہ ہے تو مینج تو ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن بات اگر میرٹ کی جائے تو بھائی میرٹ پہ عمران خان وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں یہ شیر افضل مروت صاحب نے کتنی سیٹیں بتائی ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب نے کیا کلیم کیا ہے؟ 180 180 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں فارم 45 کے مطابق. اور اگر میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو تو پی ٹی آئی جو کلیم کر رہا ہے اس کے مطابق 2/3 میجورٹی کی یہ حکومت بنتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن کیا یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے فی الحال نہیں, یہ دی نہیں جائے گی. ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لی جا سکتی ہے, مطلب کہ آپ کو یہاں پر پاکستان میں اپنا حق چھیننا پڑتا ہے. جیسے آپ نے 8 فروری کو باہر نکل کر ووٹ کر کے اپنا جو حق ہے وہ منوایا اور پاکستان تحریک انصاف کو انہی کے نتائج کے مطابق بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بنایا ہے, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور نواز شریف صاحب وہ مریم نواز صاحبہ یہ نعرے لگاتی تھی میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا, اور ہم اس وقت آپ کو یہ بتاتے تھے کہ میاں جدوں آئے گا پھنس جائے گا.
پوری دنیا آپ کو یہ کہتی رہی، یہ بتاتی رہی میاں نواز شریف وزیر اعظم ہے، میاں نواز شریف وزیر اعظم ہے، ہم آپ کو یہ بتاتے رہے میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، اور میاں صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ اچھا اب بتاتا ہوں کہ ایک بندہ جو نون لیگ کا بندہ تھا، جو لندن میں نواز شریف صاحب کو ملا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ نے پرویز رشید اور مریم نواز کے علاوہ کسی بندے پہ اعتماد نہیں کرنا، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ بات انہوں نے کی تھی شہباز شریف کے بارے میں کہ بھائی تیسرے بندے پہ اعتماد نہیں کرنا، اور نواز شریف نے اس تیسرے بندے پہ اعتماد کیا، اور وہ تیسرا بندہ آج وزارت عظمیٰ کی جو دوڑ ہے اس میں سب سے اوپر کھڑا ہے، اور نیچے نیچے جو ہے وہ میاں صاحب کے بارے میں اب یہ خبریں کلیریفیکیشن آ رہی ہے کہ میاں صاحب سیاست میں رہیں گے، میاں صاحب آؤٹ نہیں ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب پریکٹیکلی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، اور ان کو مائنس کر دیا ہے۔ اس کو مائنس کیا کس نے ہے یہ میں نہیں کہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مائنس بائی نے کروایا ہے۔ کیا کس نے ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔